نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے سب سے عظیم کہا، خلق، اور خلق یعنی حضور کی صورت کو بھی سب سے خوبصورت کیا۔ نہ حضور کی صورت جیسا کوئی ہے، نہ حضور کی سیرت جیسا کوئی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، ماں آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو پورا قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن حضور کے اخلاق ہیں، پورے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے غیر بھی اس بات سے متاثر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کوئی بناوٹی اخلاق نہیں تھے۔ آپ کے کردار، آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ کوئی تکلف سے، تصنع سے آنے والا نہیں تھا، یہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ اخلاق پر آپ کو پیدا کیا تھا۔ آپ عربوں میں جو حضور کے جانی دشمن تھے، ان سے بھی اگر کوئی چیز پوچھ لیں بتا دیں گے۔ اس زمانے کے جو مکہ کے کفار جو جان کے درپے تھے، تلواریں سونتے کھڑے رہتے تھے کہ قتل کر دیں، لیکن ان سے پوچھیں کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہماری دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن آج تک ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، نہ کبھی امانت میں خیانت کیا، نہ کسی کو فحش بات کرتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کو گالی دیا، نہ کبھی وعدہ خلافی کیا، نہ کسی کو ترچھی نگاہ سے دیکھا، نہ کسی کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ حضور کے اخلاق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اعلیٰ کردار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار استنجا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یہودی دیکھ کر کے مذاق اڑا رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلا استعمال فرما رہے تھے اپنے استنجا کو سکھانے کے لیے۔ یہودی کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ استنجا کو ہم یا تو ڈھیلے سے، پتھر سے یا پانی سے سکھا لیں، دھو لیں۔ یہودی ہنسنے لگے، ٹھٹا مار کر کے کہنے لگے اچھا تمہارے رسول کے پاس تم استنجا کے مسئلے بھی وہ بتا دیتے ہیں، یعنی یہ مسئلے ایسے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ عیب ہے اس کو بتانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس رب کی جس نے میرے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا، انہوں نے ہماری زندگی کے کسی بھی مسئلے کو چھپایا نہیں، ہر چیز ہمیں بتا کر واضح ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور اسلام ہے جو کسی مسئلے کو چھپاتا نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی شرم و حیا کی بات ہے۔ غلط کاریوں میں پڑنے سے تو بہتر ہے کہ مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے لوگوں کو۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ مردوں کے لیے مخصوص مسائل، عورتوں کے لیے مخصوص مسائل دوسرے قوموں میں ڈھونڈ کر کے لا کر کے دکھا دیں۔ حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، استحاضہ کے مسائل، یہ عورتوں کے پرسنل مسائل ہوا کرتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کو واضح طریقے سے بیان کیا ہے، پورا بیان کر کے رکھا ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں گمراہ نہ ہو جائے اور کچھ کا کچھ نہ کرے۔ یہ اعلیٰ اخلاق پر آیا ہوا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی قوم، ان کی امت آج بد اخلاق ہو رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، المیہ اس بات کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نام لیوا ہیں یہ ان کے اخلاق کی بجائے کسی اور کے اخلاق کے پیچھے پڑ گئے۔ ابھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اچھے عمدہ کیریکٹر سیکھنے کے لیے لوگ جو ہے کلاسز جوائن کرتے ہیں، وہاں کلاسز میں سکھائے جاتے ہیں کہ تمہیں کس طرح لوگوں سے ملنا چاہیے، ہینڈ شیک کیسے کرنی چاہیے، بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، کھانے کے وقت کتنے چمچ ہونا چاہیے، ہاتھ کیسے رکھنی چاہیے، یہ سب آج سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بچے ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں جن کو پیشاب کا طریقہ بھی نہیں معلوم، ہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں اخلاق سکھا رہے ہوتے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اچھے کیریکٹر، گڈ مینرز، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ دے کر کے۔ مجھے افسوس اس قوم پر ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
محبوب ہم آپ کو سب سے بلند اخلاق پر بنائے ہیں، کاش تم دیکھ لیے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اسی میں عزت ہے میرے عزیزو، اسی میں عزت ہے۔ کچھ لوگوں نے آج ایسا سمجھ لیا ہے کہ حضور کے اخلاق، حضور کے کردار بہت پرانے ہو گئے، اس زمانے کے اگر طور طریقوں پر ہم چلیں گے تو پتہ نہیں اب نئی دنیا میں ہم کو کیا سمجھیں گے، ملا بولیں گے، مولوی بولیں گے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، شیطانی وسوسہ ہے تمہارا۔ ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، لیکن بس اس کو سینے سے لگانے والا ہونا چاہیے۔ وہ جہاں جائے، ہم نے آج دیکھا ہے کہ افغان کے وہ مولوی لوگ، ان کی پگڑیاں، ان کے کرتے پیجامے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وقت کا سپر پاور بھی گھٹنے ٹیک کر ان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہے۔ ہاں، وہ افغان کے مولوی لوگ کہیں یہ نہیں کہ امریکہ سے، رشیا سے مذاکرات کرنا ہے، ڈائلاگ ہے تو تھوڑا سوٹ بوٹ پہن کر کے جاتے ہیں، نہیں، وہ اپنے اسی پرانے لباس میں ہی جاتے ہیں۔ یہ اچھی شناخت لے کر جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹیٹی لے کر کے جاتے ہیں۔ میاں جب دنیا اپنی شناخت کے ساتھ آتی ہے تو ہم اپنی شناخت کے ساتھ کیوں نہ جائیں؟ میں اس پر آپ کے ہاں شدت تو کبھی نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ عشق کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، اپنے حبیب کے چہرے کو سجایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو عزت ہے وہ دنیا میں کسی بھی چیز میں عزت نہیں ملے گی، تمہاری عزت وہیں پر ہے۔ آج انگریز ننگے گھوم کر کے فخر کرتے ہیں، تم اپنے نبی کے اخلاق پر کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ اور نوجوانوں کو میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج لوگ چوٹی رکھ کر کے شرماتے نہیں، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ چوٹی والوں کو شرم نہیں آتی اور داڑھی والوں کو کیوں شرم آتی؟ داڑھی مرد کی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجاہت ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے نہیں، یہ دنیا نے تمہیں اس طرح دماغ میں بٹھا رکھا ہے، انہوں نے الٹ کر کے رکھا ہے دجالی نظام لانے کے لیے۔ اور مردوں کو یہ سوچنا بھی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے۔ کسی بھی صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اولیاء کرام کی زندگی دیکھو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کے پیچھے چلے، انہوں نے عزت پائی۔ کچھ تو رکھتے داڑھی، اور یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، بیچارہ صاف کر کر کے داڑھی کو بولتا ہے نہیں میں مرد نہیں ہوں، وہ بار بار اگ کر کے بتاتی ہے نہیں تو مرد ہی ہے، وہ پھر آتی ہے روزانہ اور پھر بولتی ہے نہیں تم مرد ہو بھائی، اور یہ اس کے ساتھ لڑتا ہی رہتا ہے کہ چہرے پر اتنے ہوں کہ دور سے دیکھنے پر آپ کا چہرہ مردانہ نظر آئے، اتنی داڑھی تو رکھے کہ دور سے نظر آ جائے کہ اس کے چہرے پر بال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو بلند اخلاق پر بنایا۔